بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا دوسرا حصہ ہے۔ کل جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر ہم نے یہ بیان کیے تھے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر قرآن پاک کے حفاظت کا کیسا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے زندگی میں ہی قرآن پاک کے سورتوں کی ترتیب کہ کس سورت کے اندر کس آیت کے بعد کون سی آیت آئیں گی، یہ ساری ترتیبیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہی ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو قرآن پاک کے علم میں سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی اور وہ حفاظ کے اندر ایک اونچا مقام رکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کاتب وحی تھے، ان کو ساتھ لے کر پھر وہ سارا جو قرآن پاک الگ الگ جگہوں پر لوگوں کے پاس میں تھا اس کو محفوظ، یعنی ایک جگہ یکجا کر کے اس کو جمع کر کے اس کی جو ہے ایک مکمل شکل اس کو دے دی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت آیا تو چونکہ اسلام کی جو حدود ہے وہ یورپ کے اندر پورے افریقہ کو پار کر چکی تھی۔ چائنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت نامہ لے کے وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ تو یہ پورا علاقہ، یہ پورے کے پورے ممالک جو ہے، آذربائیجان، آرمینیا، اس زمانے کا جو جارجیا ہے، یہ پورے ممالک جو ہے، اس کے بعد میں قزاقستان، ترکمینستان، ازبیکستان، اس کے علاوہ جو ہے چائنا تک، ادھر تک جو ہے اسلام کی حدود پہنچ چکی تھی۔ اب جو نئے علاقے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان علاقے کے لوگوں تک قرآن پاک کو پہنچانا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں باضابطہ ایک ماسٹر کاپی جو ہے، جو مجموعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا تھا، اسی کی ایک ماسٹر کاپی بنا کر پھر اس کی کاپیاں بنائی گئی، اور وہ ماسٹر پیس جو تھا، یعنی قرآن پاک کو ایک جگہ پر محفوظ کر کے اس کی کاپیاں بنائی گئی، اور پھر وہ کاپیاں جو ہے یہ سارے نئے ملکوں کے اندر روانہ کی گئی۔ تو یہ احسان عظیم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت کے اوپر۔ تو آج جو ہے میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کل ہم علم تفسیر پر بات کریں گے کہ پھر قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب دیکھو، علم تفسیر جو ہے نا، تفسیر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کھولنے کے، یعنی ایسا علم جو واضح کرے، کسی چیز کو کھولے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دے جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ اور خود قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ لمبی چوڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ بھائی وہ لوگوں کو کھول کر اللہ کے احکام بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، جب تک آپ حیات تھے، تو قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب کوئی چیز نئی سمجھ میں آتی تھی، وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے، ان کو تسلی بخش جواب مل جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، چونکہ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ نئے علاقے جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، تو اب وہ جو نئے علاقے کے لوگ تھے، قرآن پاک چونکہ وہ تو سمندر ہے، اب قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، پہلے تو نئے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی زبان الگ، قرآن پاک کی زبان الگ، تو ان کو قرآن پاک کی آیتیں سمجھنے میں اور قرآن پاک کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ دشواریاں پیش آنے لگی۔
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں ہی، صحابہ اکرام کی ہی زندگی میں، یعنی جب صحابہ موجود تھے اسی وقت میں جیسے صحابہ اکرام نے قرآن پاک کو محفوظ کر لیا، ایسے ہی جو قرآن کا علم تفسیر تھا، یعنی علم تفسیر، اس کی ابتدا اور شروعات بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی تفسیر جو ہے قرآن پاک کی، چونکہ اب ہم آگے کتابوں کی بات کریں گے، کیونکہ ہمارے آج کے زمانے میں تو جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ کتابی شکل میں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی، اور جو علماء متقدمین ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر بیان کی، اس کا جو ماخذ تھا، ماخذ یعنی جہاں سے انہوں نے تفسیر کو بیان کیا وہ کیا کیا ہے، جہاں سے علم تفسیر نکلا ہوا ہے، تو وہ 6 چیزیں ہیں، اور آج ہم وہی 6 چیزیں آپ کو بتائیں گے جن 6 چیزوں سے قرآن پاک کی تفسیر کو انہوں نے بیان کیا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے خود قرآن پاک کا سہارا لینا پڑا۔ کئی قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہے جس کا مفہوم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ آپ دوسری آیت کا سہارا نہ لوں گے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہے صراط الذین انعمت علیہم، مطلب یہ ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے خود قرآن پاک کی دوسری جو آیت ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس آیت کا ہم کو سہارا لینا پڑے گا۔ تو فوراً پہلی جو آیت تھی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا یا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ اب اس آیت سے وہ سمجھ میں آئیں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ اب دیکھو ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کا سہارا لینا پڑا۔ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے، دوسری آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی ہے۔ تو دونوں آیتیں، یعنی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت کا جب سہارا لیے تب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جو سورہ فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام اترا ہے، یعنی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب کن پر فرمایا ہے؟ تو پھر اگلی آیت میں آپ کو پورا کلیئر ہو گیا۔ یہ وہ جماعت ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ تو اسی لیے مفسرین نے جو تفسیر کی کتابیں ہیں یا جو بڑے بڑے علماء متقدمین اور مفسرین تھے، وہ تفسیر کے اندر سب سے پہلے یہی چیز دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی ہی کسی آیت سے سہارا حاصل کیا جائے۔ تو قرآن پاک کے تفسیر کے جو 6 ماخذ ہے ان میں یہ پہلا ماخذ ہے قرآن پاک۔ دوسرا جو ماخذ ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی کے اب اقوال کو دیکھیں گے، آپ کے افعال کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ اوپر کی آیت میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا تھا کہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی صحیح تشریح کھول کر بیان فرما دے۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول اور عمل دونوں سے ہی یہ فریضہ بحسن و خوبی انجام دے دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری مبارک زندگی ہے وہ خود قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے مفسرین اکرام نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر دیا ہے، تاکہ احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معانی کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کے تفسیر کو سمجھنے کے لیے
صحابہ اکرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اقوال ہے ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ جو نزول وحی ہے اس کے وقت وہ بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود تھے، اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی جو تفسیر ہے ان میں صحابہ اکرام کے اقوال جو ہے وہ قابل اعتماد ہے اور ایک دم مستند ہے۔ ہاں، جہاں صحابہ اکرام کے اقوال کے اندر تضاد نظر آیا، روایتیں مختلف نظر آئی، تو اس کے بعد میں جو مفسرین ہیں انہوں نے ان اقوال کو ترجیح دی جو صحت کے اعتبار سے ایک دم ثقہ اور صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح تھے، ایسے اقوال کو اس کے اندر لیا گیا، اور جو اقوال جس میں ان کو لگا کہ یہ موضوع ہے یا یہ ضعیف ہے تو پھر مفسرین نے اس کو رد کر دیا۔ چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال۔ صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ اکرام سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اگرچہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہے یا نہیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پانچواں، لغت عرب۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہے ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی اور فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین کے اقوال منقول نہیں ہوتے، چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو اور روایتیں مختلف ہو، اس میں سے کسی ایک روایت کو چننے کے لیے بھی عربی زبان کے اوپر پورا عبور حاصل ہونا یہ ضروری ہے۔ چھٹی جو چیز ہے وہ تدبر اور استنباط۔ تفسیر کا آخری ماخذ جو ہے تدبر اور استنباط ہے کہ قرآن کریم کے نکات، اس کے اسرار ایک ایسی بحر ناپید کنار ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، مطلب ایک ایسا سمندر ہے، وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ چنانچہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اثرات اور نکات اس کے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین اکرام اپنے اپنے تدبر کے نتائج بھی اپنی اپنی تفسیروں میں بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 6 ماخذ ہے جن سے قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، یہ 6 ماخذ کا اس کے اندر سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے تو سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو خلفائے راشدین تھے وہ سب سے بڑے مفسرین قرآن تھے، اور ان کے بعد جن صحابہ کا نام آتا ہے تفسیر قرآن کے اندر، اس میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہاں پہ میں نے خاص طور پہ ان صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا جو ابھی مجھے یاد آ گئے۔ اب اسی طریقے سے آج ہم ان کتابوں کا بھی تذکرہ کریں گے، خاص طور پہ شروعات وہاں سے کریں گے جہاں سے یعنی صحابہ اکرام کا جو زمانہ تھا اس کے بعد جو تابعین تھے، تابعین نے اپنے زمانے میں ہی، تابعین تابعین کے زمانے میں ہی چونکہ علم حدیث کو جمع کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اسی طریقے سے علم تفسیر کے لکھنے والے لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہوں
کہ صحابہ اکرام کے بعد جو تابعین کی جماعت تھی، خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو شاگرد تھے اور دیگر صحابہ کے جو شاگرد تھے، ان میں حسن بصری، مجاہد، سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، عبداللہ ابن مبارک، محمد ابن منقدر، محمد ابن سماک، اور اسی طریقے سے محمد ابن سیرین، اور بھی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں استفادہ کیا تھا، اور پھر آگے چل کر یہی لوگ اپنے وقت کے بڑے بڑے جو علم تفسیر کے استاد بنے، علم حدیث کے استاد بنے، علم فقہ کے استاد بنے، اور جن شہروں میں گئے ان شہروں کو انہوں نے مرکز بنا دیا، چونکہ کوفہ اور بصرہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے بعد اس زمانے میں سب سے بڑے علم کے مرکز شمار ہوتے تھے۔ تو اب ہم وہ مایا ناز تفاسیر جن سے مسلمانوں نے استفادہ کرنا چاہیے، متقدمین متاخرین نے جو لکھی ہوئی ہے، آج ان میں سے چند تفاسیر پر یہاں پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر ابن جریر۔ اس تفسیر کا جو اصل نام ہے وہ جامع البیان ہے، اور یہ علامہ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سن 310 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے کے بہت ہی اونچے درجے کے مفسر تھے، محدث تھے، مورخ تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک یہ صرف کتابیں لکھتے رہے، اور روزانہ کا جو ایوریج تھا ان کا لکھنے کا وہ 40 ورق روزانہ کا لکھنے کا معمول تھا۔ تو 30 جلدوں کے اندر انہوں نے تفسیر ابن جریر جو مشہور و معروف ہے انہی کے نام سے 30 جلدوں کے اندر انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اور اس تفسیر کے بعد یعنی بعد میں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہے وہ تمام ہی تفاسیر نے کسی نہ کسی درجے میں یہ جو تفسیر ابن جریر ہے اس سے استفادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی، یعنی ان کا انتقال ہوا تھا سن 774 ہجری میں۔ تو 8ویں صدی کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ زور تفسیری روایات پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف روایتوں پر محدثانہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفسیر میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی جو ہے اصل میں کتاب کا جو نام ہے اس کا نام ہے الجامع الاحکام القرآن۔ اندلس یعنی جس کو آج کے زمانے میں ہم لوگ اسپین کہتے ہیں، وہاں کے مشہور اور محقق عالم دین علامہ ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابو بکر القرطبی، ان کا انتقال ہوا تھا سن 671 ہجری کے اندر۔ انہوں نے یہ تفسیر قرطبی لکھی ہے جو فقہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے، اور عبادت و زہد کے اعتبار سے شہرۂ آفاق تھے۔ اصل میں ان کی کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس ضمن میں انہوں نے آیتوں کی جو تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق اور عربی عبارات، اعراب اور بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں بہترین انداز سے جمع کیا ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں ہے، اور ہمارے آج کے زمانے میں بھی آپ کو انگریزی میں بھی مل جائیں گی، اور دیگر زبانوں کے اندر بھی جو ہے عربی تو یعنی اصل جو کتاب ہے وہ تو عربی میں ہے، لیکن دیگر جو زبانیں ہیں چاہے انگریزی ہو اس میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 606 ہجری، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اس کا جو اصلی نام ہے وہ مفاتیح الغیب ہے،
لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی تفسیر میں بھی عقلی اور کلامی جو بحث ہے اور باطل فرقوں کی جو تردید ہے اس پر زیادہ تر زور دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر اپنی نظیر آپ ہے، اور اس میں جس دل نشین انداز میں قرآن کریم کے معانی کو وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے وہ قابل قدر ہے۔ اور یہ جو تفسیر ہے اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ سورہ فتح تک انہوں نے لکھی ہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں ان کے جو شاگرد ہے قاضی شہاب الدین ابن الخلیل الخولی الدمشقی، یہ ان کے شاگرد تھے، اور دوسرے ایک شاگرد شیخ نجم الدین احمد ابن محمد القمولی، ان دونوں شاگردوں نے مل کر اپنے استاد محترم کی اس کتاب کو مکمل کیا، اور 8 جلدوں کے اندر یعنی ضخیم 8 جلدوں کے اندر یہ تفسیر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد تفسیر البحر المحیط، یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سن 754 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے جو اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو و بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ وہ نمایاں ہے، اور ہر آیت کے الفاظ کی تحقیق، ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر انہوں نے خاص زور دیا ہے۔ اس کے بعد احکام القرآن للجساس، یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی امام ابو بکر جساس رازی المتوفی 370 ہجری، یہ ان کی تصنیف ہے جو فقہائے احناف میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہے۔ ان کی اس کتاب کا موضوع قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے، اور انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کی بجائے صرف ان آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی احکامات پر مشتمل ہے۔ اس موضوع پر اور بھی متعدد کتابیں لکھی گئی، لیکن اس کتاب کو ان سب میں ایک نمایاں مقام اور ممتاز جگہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تفسیر الدر المنثور کا، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال سن 910 ہجری میں ہوا تھا، ان کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا جو پورا نام ہے وہ ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور۔ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور و معروف تفسیر ہے۔ اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تھا سن 1225 ہجری میں، انہوں نے لکھی ہے تفسیر مظہری، اور انہوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ ان کی یہ تفسیر بہت ہی سادہ اور واضح الفاظ میں ہے، اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ انہوں نے الفاظ قرآنی کی تشریح کے ساتھ ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان بین کر کے روایتیں لینے کی کوشش کی ہے۔ تو تفسیر مظہری، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہندوستانی عالم دین قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، پانی پت جو ہے وہ ہریانہ میں ہیں، وہاں کے ایک عالم دین، اور جو اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر انہوں نے لکھی ہے۔ اب تو اس کے اردو میں آپ کو تراجم بھی ملیں گے، بہت سارے ترجمے وغیرہ اس کے ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے تفسیر مظہری چاہے عربی میں چاہے اردو میں آسانی کے ساتھ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو نام آتا ہے عربی تفاسیر میں وہ ہے تفسیر روح المعانی۔ یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم دین علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ 1270 ہجری میں
بغداد کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ بڑے مشہور و معروف عالم دین تھے، تو 30 جلدوں کے اندر انہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ عربی تفاسیر تھی جس کا میں نے ابھی تک تذکرہ کیا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے ملک کے اندر پھر بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، مولانا مودودی صاحب کی بھی ایک تفسیر ہے، اسی طریقے سے جو ہے مولانا فتح محمد صاحب جالندھری، شاید ان کا ترجمہ قرآن ہے۔ تو بہت ساری تفاسیر ہمارے ملک کے اندر بھی لکھی گئی، لیکن سب سے مایہ ناز جو تفسیر ہے اردو زبان میں، جو اردو پڑھنے والوں کے لیے ایک دم یعنی آسان ثابت ہو سکتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے میں سمجھتا ہوں تفسیر معارف القرآن۔ معارف القرآن جو ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے اس تفسیر کو، اصل میں یہ جو تفسیر ہے یہ لکھی نہیں گئی ہے، معارف القرآن جو ہے یہ بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب وہ یہ جو تفسیر ہے اس کو روزانہ بیان کرتے تھے، اور بیان کرتے 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 پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی اسی بیان کردہ جو تفسیر ہے اس کو کتابی شکل میں ڈھال دیا گیا، اور جب یہ تفسیر کتابی شکل میں ہم تمام کے سامنے آ گئی تو میں سمجھتا ہوں یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بہت ساری تفاسیر ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو تفسیر پڑھنا چاہے، مفتی محمد تقی صاحب عثمانی ان کی بھی ایک تفسیر قرآن ہے، تو جس کی تفسیر سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو وہ اس تفسیر کو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں نے جو تفاسیر پڑھی ہے ان میں مجھے سب سے آسان اور سب سے سہولت والی جو عام لوگ ہیں، عام لوگ ان کے لیے جو سہولت والی لگتی ہے وہ یہ معارف القرآن ہی ہے، کیونکہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے 8 جلدوں کے اندر یہ پوری کا پوری جو معارف القرآن ہے یہ جمع ہوئی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہی علماء کے جن کے ہم نے نام لیے کہ جنہوں نے 40 سال تک صرف اور صرف ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے، آج 1000 سال کے بعد بھی دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ ان کی یعنی ان کی آرام گاہوں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب یہ ہمارا جو تفسیر کا سلسلہ ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا پورا مہینہ، جیسے میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہماری جو تفسیر ہے یہ روزانہ اب ذرا تفصیل سے بیان ہوں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب لاک ڈاؤن میں گھروں میں ہیں، تو اگر مجھے جتنا مناسب رہے گا 1 آیت 2 آیت 1 رکوع 2 رکوع، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آج تو پہلی تفسیر ہے یا دوسری تفسیر ہے اور میں نے تو صرف تفسیر کی تفسیر بیان کرنے میں پورا وقت جو ہے ہمارا نکل گیا، ایسا نہیں۔ اب یہ سلسلہ ہم کو لمبا چلنے دینا ہے، رمضان میں ہی صرف تفسیر ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کی یہ جو سوچ ہے کہ مسلمانوں نے چیزوں کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا کہ زکوٰۃ دینا ہے تو صرف رمضان میں، باقی 11 مہینے، ارے بھائی آپ 11 مہینے بھی دے سکتے ہو، کسی بھی مہینے میں جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو اس مہینے میں آپ حساب کر سکتے ہو۔ قرآن پاک کی تفسیر صرف رمضان میں ایسا نہیں ہے، 12 مہینے آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتے ہو، کر سکتے ہو، سن سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے اعمال ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ آپ کو رمضان میں ہر گھر کے اندر لوگ تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے، مساجد میں لوگ ملیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے، 11 مہینے بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، صرف تفسیر یہ رمضان کے مہینے میں اس کو رمضان سے خالی ہم جوڑ کر باقی 11 مہینے ہمارا تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارا جو چینل ہے اس کے اوپر آپ کو ہماری 2014 2015 2016 17 18 19 اور اب یہ جو 2020 ہے یہ ساری تفاسیر آپ کو اویلیبل ملیں گی۔ آپ پوری تفسیر دن بھر اگر آپ خالی ہے، فارغ ہے،
تو قرآن پاک کی تفسیر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور قرآن کو سمجھ سکتے ہیں ان تفاسیر کو بار بار سن کر بھی۔ اسی طریقے سے سیرت کے جو بیانات ہیں ہمارے چینل پر، میری ہر سال جو میں سیرت بیان کرتا ہوں وہ پوری کا پوری ہمارے پلے لسٹ کے اندر پوری کا پوری سیرت کے آپ کو کہیں پہ 20 حصے ملیں گے، کہیں پہ 24 حصے ملیں گے۔ آپ پوری کا پوری سیرت آرام سے، اطمینان سے، خالی وقت ہے سن سکتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیونکہ خالی وقت کے اندر، فارغ وقت کے اندر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو کیرم کھیل کر اور موبائل پہ لوڈو گیم کھیل کر اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہا ہے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ تفسیر قرآن کو سیکھتے، تفسیر قرآن کو سنتے اور سیرت اللہ کے نبی کی جو ہے اس کو سنتے۔ تو اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، رمضان میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کرے، تفسیر قرآن سنتے رہے، خالی اوقات کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم سنیں تاکہ ہمارے زندگیوں میں ایک نیا ریولیوشن، ایک نیا انقلاب آ سکے اور ہم کو پتہ چل سکے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قائم رکھے، دائم رکھے اور اس میں خوب برکتیں پیدا فرمائیں، اور آپ تمام سے بھی میں دعاؤں کی خصوصی درخواست کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔